حیران کن ٹی وی کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ اکثر اوقات ناظرین ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، مگر ہم ان پر سرسری کی نظر ڈالنے کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور یہ جاننے اور مشاہدہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ان چیزوں کا مقصد کیا ہے اور ہماری زندگی میں ان کا کیا کردار ہے۔ ایسا ہی پاکستان کے کرنسی نوٹوں کے ساتھ ہے کہ ہم ان کو استعمال تو کرتے ہیں، ان کو دیکھتے بھی ہیں، ان کو استعمال کرنے کے بعد ہم جمع بھی کر لیتے ہیں، مگر یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ان پر بنی تصاویر یا تفصیلات کا کیا مقصد ہے اور آخر کار کیا وجہ ہے کہ ان تصاویر کو نوٹوں پر ہی شائع کیا گیا ہے۔ ہم آج آپ کو انہی کرنسی نوٹوں کے بارے میں ایسی معلومات دیں گے جو کہ شاید آج سے پہلے آپ کو پتہ نہیں ہوں گی اور نہ ہی کسی نے آپ کو بتائی ہوں گی۔ سبسکرائب کیجئے حیران کن ٹی وی کو حیران کن ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ ناظرین شروع کرتے ہیں 10 روپے کے نوٹ سے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کیے گئے 10 روپے کے کرنسی نوٹ کی پشت پر جس پاکستانی معروف جگہ کی تصویر لگائی گئی ہے وہ صوبہ کے پی کے کا داخلی دروازہ باب خیبر ہے۔ باب خیبر ایک مشہور محرابی دروازہ سا ہے جس کے ذریعے سے لوگ درہ خیبر میں داخل ہوتے ہیں۔ قلعہ جمرود اس کے دائیں جانب واقع ہے۔ اب بات کرتے ہیں 20 روپے کے نوٹ کی۔ 10 روپے کے بعد اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کیے جانے والے 20 روپے کے نوٹ کے عقب میں شائع کی گئی تصویر کے مقام کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اس نوٹ پر موئنجو داڑو کی تصویر دی گئی ہے۔ موئنجو داڑو وادی سندھ کی قدیم تہذیب کا ایک مرکز تھا۔ یہ لاڑکانہ سے 20 کلومیٹر دور اور سکھر سے 80 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ وادی سندھ کی تہذیب کے ایک اور اہم مرکز ہڑپہ صوبہ پنجاب سے 686 میل دور ہے اور یہ شہر 2600 قبل مسیح موجود تھا اور 1700 قبل مسیح میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر ختم ہو گیا تھا۔ تاہم ماہرین کے خیال میں دریائے سندھ کے رخ کی تبدیلی، سیلاب، بیرونی حملہ آور یا زلزلہ اہم وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اسے قدیم مصر اور بین النہرین کی تہذیبوں کا ہم اثر سمجھا جاتا ہے۔ 1980 میں یونیسکو نے اسے یونیسکو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں 50 روپے کے نوٹ کی۔ 20 روپے کے نوٹ کے بعد باری آتی ہے 50 روپے کے کرنسی نوٹ کی اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے اس نوٹ کی پشت پر جس مشہور جگہ کی تصویر شائع کی گئی ہے وہ پاکستان کا پہاڑی معروف سلسلہ کوہ قرا کرم ہے۔ سلسلہ کوہ قرا کرم پاکستان، چین اور بھارت کے سرحدی علاقوں میں واقع ہے۔ یہ دنیا کے چند بڑے پہاڑی سلسلوں میں شامل ہے۔ قرا کرم ترک زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کالی بھربھری مٹی۔ کیٹو سلسلہ قرا کرم کی سب سے اونچی چوٹی ہے جو بلندی میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کی بلندی 8611 میٹر ہے۔ اسے گوڈ سن آسٹن بھی کہا جاتا ہے۔ قرا کرم میں 600 سے زیادہ چوٹیوں کی بلندی 7000 میٹر سے بھی زائد ہے۔ اس سلسلہ کوہ کی لمبائی 500 کلومیٹر 300 میل پر مشتمل ہے۔ دریائے سندھ اس سلسلے کا اہم ترین دریا کہلاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں 100 روپے کے نوٹ کی۔ پاکستان کے مرکزی بینک نے جاری کیے گئے 100 روپے کے کرنسی نوٹ کے عقب پر زیارت میں موجود بانی پاکستان قائد اعظم کی رہائش گاہ
قائد اعظم ریزیڈنسی کی تصویر شائع کی ہے۔ قائد اعظم ریزیڈنسی سن 1892 کے آس پاس لکڑی سے تعمیر کی گئی تھی۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اس دور میں جو بھی حکومت برطانیہ کے افسران یہاں آتے تھے وہ اس رہائش گاہ میں قیام کرتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد 1948 میں اس رہائش گاہ کی تاریخی اہمیت میں اس وقت اضافہ ہوا جب 1 جولائی کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اپنے ذاتی معالج ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے مشورے پر ناساز طبیعت کے باعث یہاں تشریف لائے۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری 2 ماہ 10 دن اس رہائش گاہ میں قیام کیا۔ اب بات کرتے ہیں 500 روپے کے نوٹ کی۔ 100 روپے کے بعد 500 روپے کے کرنسی نوٹ کی پشت پر مغلیہ دور کی بنائی گئی تاریخی بادشاہی مسجد کی تصویر بنائی گئی ہے، جو کہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں واقع ہے۔ بادشاہی مسجد 1673 میں اورنگزیب عالمگیر نے لاہور میں بنوائی۔ یہ عظیم الشان مسجد مغلوں کے دور کی ایک شاندار مثال ہے اور لاہور شہر کی شناخت بھی بن چکی ہے۔ یہ فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد پورے پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 60,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا انداز تعمیر جامع مسجد دلی سے بہت ملتا جلتا ہے، جو اورنگزیب کے والد شاہ جہان نے 1648 میں تعمیر کروائی تھی۔ اب بات کرتے ہیں 1000 روپے کے نوٹ کی۔ اب آتے ہیں 1000 روپے کے پاکستانی کرنسی نوٹ کی طرف، اور اس نوٹ کے عقب پر جس معروف جگہ کی تصویر شائع کی گئی ہے وہ اسلامیہ کالج پشاور کی تصویر ہے۔ اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور پاکستان میں ایک تعلیمی ادارہ ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں انگریز سرکار کے دور کے اندر جن اداروں نے ایک نئی روح پھونک دی اور ان کو ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کا احساس دلایا، ان اداروں میں ایک معتبر نام اسلامیہ کالج پشاور کا بھی ہے۔ اب بات کرتے ہیں 5000 کے نوٹ کی۔ سب سے آخر میں پاکستان کا 5000 روپے کا کرنسی نوٹ ہے، جس کے بعد ابھی تک اس سے زیادہ مالیت کا نوٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری نہیں کیا گیا، جبکہ اس کرنسی نوٹ کے عقب پر جس جگہ کی تصویر شائع کی گئی ہے وہ اسلام آباد میں واقع پاکستان کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد کی تصویر ہے۔ شاہ فیصل مسجد کی تعمیر کی تحریک سعودی فرما روا شاہ فیصل بن عبد العزیز نے 1966 کے اپنے دور اسلام آباد میں دی۔ 1969 میں ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد کرایا گیا، جس میں 17 ممالک کے 43 ماہر فن تعمیر نے اپنے نمونے پیش کیے۔ 4 روزہ مباحثہ کے بعد ترکی کے ویدت دالوں کا پیش کردہ نمونہ منتخب کیا گیا۔ پہل نمونے کو روایتی مسجد محرابوں اور گنبدوں سے مختلف ہونے کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں مسجد کی خوبصورت تعمیر نے تمام نقادوں کی زبان کو قفل لگا دیے۔ سعودی حکومت کی مدد سے 10 لاکھ سعودی ریال کم و بیش 1 کروڑ 20 لاکھ امریکی ڈالر کی لاگت سے 1976 میں مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔